نہیں ہے کہ اس کے جو ہے فارمیلٹی پوری کی جائے. وہ اللہ کا کلام ہے، اس سے اس کو جیسا اترا ہے ویسا ہی اس کو پڑھا جائے. اور اس کو آج اللہ معاف کرے اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، اس کے معنی، اس کے مطالب، اس کی تفسیر. قرآن کیا کیا کہہ رہا ہے. پوری امت ہدی للناس، یعنی پوری امت کی ہدایت کے لیے جو قرآن اترا، آج اس قرآن کی جو ہے آج پڑھنا تو دور کی بات، اس کو سمجھنا دور کی بات، اس کی تفسیر بہت دور کی بات. آج ہم اس کو تلاوت کرنے کی، اس کو صحیح پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے. کتنے افسوس کی بات ہے. آج ماں باپ کہتے ہیں، زیادہ تر عجیب مینٹلٹی بنتی جا رہی ہے، عجیب سوچ بن گئی ہے کہ قرآن بس جلدی پڑھا دو، 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، سال بھر میں بس قرآن مکمل کرا دو، اس کے بعد چھٹی. یہ قرآن ہے کہ مذاق ہے؟ آج مسلمانوں نے قرآن کو مذاق بنا دیا، اللہ معاف کرے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کو ایسے انداز سے پڑھا جائے. فرمایا جب قرآن صحیح پڑھیں گے تو نمازیں قبول ہوگی، جب نماز قبول ہوگی تو دعائیں قبول ہوگی. جب قرآن ہی صحیح نہیں ہوگا تو نماز کیسے قبول ہوگی؟ نماز قبول نہیں تو پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی. آج کہتے ہیں کہ بھائی میں رات دن دعائیں مانگ رہا ہوں، اللہ سے گڑ گڑا رہا ہوں، رو رہا ہوں، اپنے مسائل لگ رہا ہوں، لیکن اللہ میری سنتا ہی نہیں، میری دعا قبول ہی نہیں کرتا. میرے بھائی کیسے قبول ہوگی جب تیرا قرآن ہی صحیح نہیں ہے؟ نہ اعوذ باللہ صحیح ہے، نہ بسم اللہ صحیح ہے، نہ التحیات صحیح ہے، نہ درود شریف صحیح ہے، ایک الفاظ صحیح نہیں ہے. جب تیرا کوئی نام اگر غلط طریقے سے پکارا جائے تو پسند نہیں کرتا، اللہ کے کلام کو تو غلط طریقے سے پڑھ رہا ہے تو اللہ کیسے پسند کرے گا؟ ذرا تو سوچئے. اسے کہا ہر مسلمان کے لیے حق ہے کہ روزانہ کم سے کم جو ہے 1 پارہ قرآن کی تلاوت کرے. یہ حق ہے قرآن کا. اگر پڑھنا نہیں آتا تو جو پڑھنے میں وقت لگتا ہے وہ سیکھنے میں دے. سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں، مرتے دم تک ہم کو نیت کرنا ہے سیکھنے کی، مرتے دم تک. اللہ کا کلام ہے کہ بھئی اگر وہ آخری وقت میں بھی اگر یہ نیت کرتا ہے کہ میں اللہ کے کلام کو صحیح کرنے کی اور صحیح پڑھنے کی کوشش کروں گا یا کروں گی، اس نیت سے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھا اور اس کی موت آ گئی تو یہ حدیث ہے اللہ کل قیامت کے دن اس کو حفاظ کے صف میں کھڑا کرے گا. سوچئے کتنی بڑی بات ہے. اس کے لیے ہم سب کو جو ہے اللہ کے کلام کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اس لیے آج بچوں کو جتنا ہو سکے جہاں بھی آپ کو مناسب لگے مکتب میں بھیجو، مدرسے میں بھیجو، اور بچوں کو بہترین اچھے انداز میں، جیسا ابھی 2 بچوں نے قرآن پاک آپ کے سامنے پیش کیا، اسی انداز سے قرآن کو پڑھنے والے بنے. جس طرح آج ہم سوچتے ہیں دنیاوی اعتبار سے کہ ہمارا بچہ ہر فیلڈ میں ماہر ہونا چاہیے، ہر فیلڈ میں ٹیلنٹڈ ہونا چاہیے، آگے ہونا چاہیے، ہر فیلڈ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، دنیاوی اعتبار سے جذبہ رکھتے ہو تو اللہ کے لیے دین کے اعتبار سے صرف بھی جو ہے جذبہ رکھو کہ ہمارا بچہ سب سے پہلے قرآن اچھا پڑھنے والا بن جائے. اب قرآن اچھا پڑھنے کے لیے تھوڑا سا وقت لگتا ہے. مدرسوں کا نظام الگ ہے، مکتب کا نظام الگ ہے. اب اس کے تعلق سے انشاءاللہ بعد میں باتیں آئیں گی کہ آج جو ہے ماں باپ زیادہ اللہ ماشاءاللہ کوئی ماں باپ ہے، کوئی والدین ہے جو کہتے ہیں کہ حافظ صاحب کتنا بھی وقت لگے آرام سے پڑھائیے لیکن تجوید کے ساتھ اچھے سے پڑھائیے. ایسے ماں باپ بولنے والے شاید ہی کوئی ہے، شاید ہی کوئی. ورنہ چاہتے ہیں بس یہاں تک کہ ہر بچہ وقت کتنا دے رہا ہے؟ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنے کے لیے دے رہا ہے، صرف آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ دے رہا ہے. اس 1 گھنٹے میں بچے کو قرآن بھی پڑھانا ہے، عقائد بھی پڑھانا ہے، مسائل پڑھانا ہے، سیرت النبی پڑھانا ہے، اس کو اسلامی معلومات جو جنرل نالج ہے. آج مسلمان کو اللہ معاف کرے اپنے نبی کے بارے میں نہیں پتا، صحیح سے نبی کا نام نہیں لینے آتا. ذرا تو سوچی، غور کیجئے کہ نبی کی زندگی کے بارے میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے خاندان کیا تھا، ان کے والد کا نام، آج دادا پرداداؤں کا نام تو یاد ہے. ارے وہ ہستی، وہ کائنات، وہ جو شخصیت جن کے صدقے میں، جن کی برکت سے یہ دنیا وجود میں آئی، اور انہی کے بارے میں ہمیں نہیں پتا. آج کرکٹ کے عاشق سے پوچھو، وہ ہر کرکٹر کا نام بتائے گا، ہر بولر کا جو ہے نام بتائے گا.
ایک جو ہے فٹ بال کھیلنے والے بچوں سے، فٹ بال کا شوقین رکھنے والے، ان سے پوچھو، وہ فٹ بالر کے ایک ایک کے نام، اس کا خاندان بھی بتا دے گا، اس کی جو ہے لائف سٹائل بتائے گا، اس کی زندگی بتائے گا، اس کی آئیڈیل بتائے گا، وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیا اس کی کیا زندگی ہے، باقاعدہ اس کو جو ہے اس کی آئیڈیل کو، اس کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہاں اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی ہستی، اللہ اکبر، ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جن کو اللہ دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا، اللہ کی قسم اللہ یہ دنیا بھی نہ بناتا، اور ان کے صدقے میں یہ دنیا بنی، ہم سب اس دنیا میں آئے، آج انہی کی زندگی سے ہم نہ آشنا ہے، نہ بلد ہے، اور اس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ دنیا کی معلومات اگر نالج نہیں ہے تو اس کی تحقیق کرتے ہیں، اس کی جانکاری اور سیکھیں گے، اور آگے پڑھنا ہے، اور آگے سیکھنا ہے، اور جو ہے ڈگری حاصل کرنا ہے، لیکن دین کے بارے میں 4 سورے یاد ہے بس کافی ہے، اس کے آگے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے قرآن میں لمبی لمبی سورے پڑھ، نماز کے اندر لمبی لمبی تلاوت کرنے کا حکم ہے۔ صحابہ کرام، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، کتابیں پڑھ لو تو آپ کو پتا چلے گا کہ صحابہ کرام ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ پورا قرآن کس کو کہتے ہیں؟ ایک رات میں۔ آج کوئی صحابی کہتا آج میری رکوع کی رات ہے، کوئی کہتا آج میری سجدے کی رات ہے، کوئی جو ہے 2 رکعت میں پوری جو ہے رات گزار دیتے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والی، کہتی کہ اللہ تو نے اتنی جلدی صبح کر دی کہ میں اپنی 2 رکعت بھی صحیح سے مکمل نہ کر سکی۔ کیا جذبے تھے ان کے اندر۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بس وہی زندگی بچپن سے لے کر 55 ہو گئی، وہی انا اعطیناک کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بس ٹھک ٹھک کوے کی ٹھک ماری، سیدھا اٹھ کے کب نماز مسجد میں گھسے تھے، کب مصلی پہ بیٹھے تھے، کب مصلی سے اٹھ گئے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ کیا نماز، اللہ معاف کرے، جس کی نماز صحیح اس کی زندگی صحیح، جس کی نماز صحیح نہیں ہے اس کی زندگی صحیح ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، کیونکہ حدیثیں ہیں، کہا ایک شخص جو ہے رات بھر چوری کرتا ہے اور دن بھر نمازیں پڑھتا ہے، اور کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ایک وقت آئے گا اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی، ایک وقت آئے گا اس کی نماز اس کو گناہوں سے روکے گی۔ اسے دوستو نماز بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس کے لیے قرآن کا صحیح پڑھنا سیکھنا بہت ضروری ہے، صرف بچوں کے لیے نہیں، اصل مکتب تو بڑوں کے لیے بھی ہے۔ تو سب نیت کرو انشاءاللہ، ہم سب جو ہے مکتب میں جا کر جہاں بھی ہو، بالغان کا ہے، مستورات بھی، مرد بھی، جا کر کم سے کم 4 سورے تو صحیح کر لو تاکہ آپ کی نماز صحیح ہو جائے۔ اگر نماز صحیح ہوگی تو انشاءاللہ دعائیں قبول ہوگی، اور سارے مسئلے، آج جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے مسئلے انشاءاللہ اللہ 2 رکعت سے حل کر دے گا، لیکن شرط ہے نماز کا صحیح ہونا۔ سب کریں گے انشاءاللہ۔